الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ اس سورت میں قدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ قدر رکھا گیا ہے۔ اس کا شان نزول روایت میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہا اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ اکرام کو اس پر ہوا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو اتنی لمبی عمریں ہیں نہیں کہ ہم اتنی ساری عبادت کریں۔ ابن کثیر میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخصوں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 برس تک مسلسل اللہ کی عبادت کی، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام، یہ 4 شخصوں کا تذکرہ کیا اور کہا یہ حضرات 80 سال تک مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہے، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام کو یہ رنج ہوا کہ ہم تو ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے، ہماری عمر ہی 80 سال کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر یہ صورت نازل فرمائی کہ جو تذکرہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً جو ہوتے 83 سال 4 ماہ کے برابر ہوتے۔ دوسرا شان نزول یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پچھلی امتوں کی عبادتوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 برس ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، بہت کم حضرات میری امت میں ایسے جو اس سے آگے بڑھیں گے، 70 سے آگے بڑھنے والے، ورنہ عام متن امت کا اکثر طبقہ 60 اور 70 کے درمیان میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام کو غم ہوا کہ اللہ کے رسول ہماری عمریں ہی کم ہے، اور ایک روایت کے مطابق خود آپ کو غم ہوا کہ میری امت کی عمریں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے صورت نازل فرمائی۔ ایک بات ابن کثیر میں ترمذی کے حوالے سے ایک بات اور مزید لکھی ہے، چونکہ صورت سے متعلق وہ روایت ہے اس لیے بیان کرتا ہوں، اصل وہ تاریخ کے متعلق ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، امام حسین کے بڑے بھائی، جب انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ جب صلح کر لی اور امیر معاویہ کے پاس خلافت چلی گئی،
تو بعض حضرات نے حضرت حسن کو تانا دیا. یہ جملہ ہے سوّت وجوہ المؤمنین، تم نے مومنین کے چہروں کو سیاہ کر دیا. یا یہ لفظ یوں کہا یا مسود وجوہ المؤمنین، اے مومن کے چہرے کو سیاہ کرنے والے. تو حضرت حسن نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. ترمذی شریف میں روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احوال کھلے تو آپ نے دیکھا کہ بعد میں میری امت میں بنو امیہ کے اندر جو ہے خلافت چلی جائے گی. تو آپ کو اس کا غم ہوا. تو یہ سورت کا نزول اس وقت بھی ہوا. تو اس کی تعبیر یہ نکالی کہ بنو امیہ کے پاس اس امت کی حکومت اور خلافت جائے گی تو 1000 مہینوں سے زیادہ نہیں رہے گی. اس روایت کے راوی جو ہے یوسف ابن سعد ہے. یہ فرماتے کہ حضرت حسن نے یہ جملہ کہا. بعض حضرات نے پھر لکھا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہم نے پایا. بنو امیہ کی خلافت، امیر معاویہ سن ہجری 40 میں خلیفہ بنے ہیں، اور بنو امیہ کی خلافت سن ہجری 132 سال تک رہی ہے، 132 برس. اس کے بعد بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی ہے. اس اعتبار سے کل 92 سال ہوتے ہیں. اب اگر 1000 مہینے کہتے ہیں تو 1000 مہینے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں. تو پھر یہاں شارحین نے اس حدیث کے ماتحت میں یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہونے کے بعد بیچ میں کچھ عرصہ پوری اسلامی جو ہے جتنے ممالک تھے ان تمام میں امیر معاویہ کی حکومت تھی. ان درمیان میں 9 برس تک مکہ اور اس کے اطراف میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو چکی تھی. تو 92 میں سے 9 برس نکال دو، 83 برس ہو گئے. بنو امیہ میں 83 برس جو ہے خلافت رہی. خیر، تو جو ہے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، چونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی. پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہے. اس رات کے اندر جب آدمی، رات بڑی فضیلت والی ہے، اور اس کی فضیلت کیوں ہے؟ لیلۃ القدر کو قدر اس لیے کہتے ہیں، اس کے بعض مفسرین الگ الگ قول لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ اس رات میں جو ہے اللہ نے جو تقدیر طے کی ہے بندوں کی، کتابوں میں آتا ہے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا. تو اللہ نے جو مخلوق کی جو تقدیریں طے کی، دنیا میں کتنا جینا ہے، کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، نیک ہوگا بدبخت ہوگا، ساری تقدیریں لکھی ہیں. یہ تقدیریں جو اللہ نے طے کی ہوئی ہے، قدر کے معنی طے کرنا، قدر کے معنی ہوتا ہے طے کرنا. تو اللہ نے جو یہ تقدیریں طے کی ہے، یہ تقدیروں کا طے کرنا جو اللہ نے پہلے سے کر لیا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانوں اور مخلوق کی جو ہے کائنات کی مقدرات کو سونپتا ہے. سورہ دخان میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. بعض حضرات نے اس آیت سے لیلۃ القدر کو مراد لیا ہے، اور بعد نے جو ہے 15ویں شعبان کی رات کو بھی مراد لیا ہے. تو چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیریں فرشتوں کو سونپی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. بعد نے وجہ یہ لکھی کہ اس رات میں عبادت کی جو ہے قدر بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی یہاں پر عبادت کرتا ہے اور ایک آدمی مسجد نبوی میں حرم میں عبادت کرتا ہے. عبادت ہے، لیکن مقام کو دیکھتے ہوئے جب اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے تو بعض مرتبہ زمانے بھی ایسے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی جو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. بعض نے کہا ہے چونکہ اس رات میں عبادت کرنے والے عابدین حضرات کی قدر و منزلت اللہ کے وہاں بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے. تو اس رات میں عبادت کرنا یہ بڑی مبارک بابرکت رات ہے. کب ہوتی ہے؟ علماء کا یہ قول ہے کہ یہ رات رمضان میں ہوتی ہے. کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں 50 کے قریب اقوال ہیں، الگ الگ قول لکھے ہوئے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت نے یہ رات امت سے چھپائے رکھی ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، حضرت شیخ نے یہ فضائل اعمال میں یہ روایت لکھی ہے تاکہ امت کو جو اس رات کا پتہ بتاؤ یہ رات کب ہوتی ہے.
ان دو آدمیوں کی جھگڑے کی وجہ سے کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن حضرت، یہ دو صحابی آپس میں جو ہے معاملہ یہ ہوا تھا کہ کعب ابن مالک جو ہے عبداللہ ابن حضرت کے پاس کچھ ان کا قرضہ تھا، قرض مانگ رہے تھے. تب قرض خواہ تو چاہے گا کہ مقروض کہیں بھی مل جائے فون اس کو پکڑے، تو یہ مسجد میں ہی مل گئے. تو کعب ابن مالک نے عبداللہ ابن حضرت سے جو ہے قرض کا مطالبہ کیا. اس میں بات بڑھی اور تو میں شروع ہو گئی اور آواز کچھ بلند ہو گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تاکہ امت کو بتاؤ کہ یہ رات کب ہے، اس کی تعین بتانے کے لیے. لیکن جب ان دو صحابی کو آپس میں جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ہو گئے اور آپ نے دونوں صحابہ سے اشارے سے کہا، کعب سے کہا کعب اپنا جو ہے قرضہ تھوڑا کچھ کم کر دو، یعنی آدھا کر دو. حضرت کعب نے کہا اللہ کا رسول آپ نے فرمایا لیا تھا میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا. تو آپ نے عبداللہ ابن حضرت سے کہا بھائی آدھا قرضہ جو باقی ہے وہ ادا کر دو. بہرحال ایک عام ہم سب کا تجربہ ہوتا ہے، کبھی آدمی بازار میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے اور کوئی دوسرا کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو جس کام کے لیے نکلا وہ بھول جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو بتلانے کے لیے وہ چیز بھول گئے، وہ چیز بھول گئے آپ. تو گویا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، آپ انسان ہیں، آپ سے بھی بھول ہو سکتی ہے. دوسرا پھر آپ کو بعد میں معلوم نہیں ہوا کہ لیلۃ القدر کب ہے، تعین اڑ گئی اس کی. آپ عالم الغیب بھی نہیں ہے ورنہ آپ جانتے کہ جو ہے لیلۃ القدر کب ہے، آئندہ کب آنے والی ہے. اس کی تعین اٹھا لی گئی، یہ رات نہیں اٹھا لی گئی. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں اس رات کو ہی اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہ رات چونکہ بعد میں اسی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اس رات کو جو ہے 25ویں میں 23ویں میں 25ویں میں 27ویں رات میں تلاش کرو. تو معلوم ہوا رات کی تعین اٹھا لی گئی ہے، نفس رات کو اٹھانے لی گئی. آج بھی یہ رات اللہ نے امت کو دی ہوئی ہے. اس رات میں عبادت کا کرنا اور عبادت کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی چیز ہے. روایتوں میں آتا ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا. اور یہ ایک بات عجیب و غریب محدثین نے لکھی ہے، دوسری راتوں میں عبادت کرنے کے بارے میں لفظ ہے. جیسے ترغیب و ترہیب کی روایت ہے من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو آدمی 5 راتوں کو زندہ کرتا ہے یعنی اس کو پوری عبادت سے پوری رات آباد کر دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان. اللہ کے نبی نے 5 راتیں گنوا کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک 8ویں ذی الحجہ کی رات، ایک 9ویں ذی الحجہ کی رات اور ایک 10ویں ذی الحجہ بقرعید کی رات، چوتھا عید الفطر کی رات اور 5واں 15ویں شعبان کی رات. ان راتوں کے بارے میں حدیث میں لفظ ہے احیا کا لفظ ہے من احیا اللیالی الخمس. اور لیلۃ القدر کے بارے میں اور رمضان کی راتوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا من قام رمضان، جو آدمی رمضان میں کھڑا ہوا، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہوا. وہاں قام کا لفظ ہے، وہاں احیا کا لفظ نہیں ہے. تو محدثین نے لکھا ہے ان راتوں میں نفس قیام مقصود ہے. اگر آدمی نے صرف 2 رکعت بھی پڑھی تو وہ جو ہے اس فضیلت کا مستحق ہو جائے گا. دوسری راتوں میں پوری رات جگنے پر ہے، ان رمضان کی راتوں میں اور لیلۃ القدر میں صرف آدمی 2 رکعت بھی پڑھ لے. اب ہمارے وہاں عامتاً کیا ہوتا ہے، ہم لوگ عشاء کے بعد جو تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے، تھوڑے فریش ہوں گے، اس کے بعد جو ہے اب وہاں تو کیا ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جس سے آدمی کو سستی محسوس ہوتی ہے، آدھے گھنٹے میں تھکن محسوس ہو جاتی ہے اور سونا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ رات جب افطار کر لیا مغرب سے رات شروع ہو چکی ہے اور عامتاً مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ نشاط کا وقت ہے. ہم وہ وقت جو ہے بازاروں میں ادھر ادھر کی جو ہے باتوں میں گما دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی لیلۃ القدر کا حصہ ہے. آدمی کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد جب افطاری کر لی ہے، بلکہ یہاں پر بعض علماء یہ ہمارے حضرت کا یہ ملفوظ ہے کہ یہاں کہ جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں، اب رات ہے تو رات تو چونکہ مغرب سے شروع ہو چکی ہے تو آدمی کو چاہیے مغرب کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے.
بلکہ رمضان کے اندر آدمی افطار میں اتنا مشغول نہ ہو جاوے کہ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ گویا جس نے فجر کی اور عشاء کی دونوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی پوری رات کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ سے جو کمزور حضرات ہیں، جو بیمار ہیں، جن کی مشغولیاں زیادہ ہیں، ان کو تو بالخصوص چاہیے کہ لیلۃ القدر وغیرہ جب عبادت نہ کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز اور جو ہے فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں۔ بلکہ ہمیں اہتمام یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ پورا سال اس بات کا اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم اگر مصلی پر نہ کھڑے ہو سکتے ہو تب بھی اللہ کے وہاں ہمارے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاوے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، عشاء کی نماز کی روایتوں میں یہ نماز جو ہے منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ منافقین کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ نماز میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ امام نے کیا پڑھا ہم کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اللہ اوپر کے نماز میں شریک ہوتے پھر معراج میں چلے جاتے۔ تو سستی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ منافقین کی عادت تھی۔ مومن جو سستی کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے کھڑا اور سست کھڑا ہو۔ خیر، تو لیلۃ القدر میں آدمی اگر دو رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو یہ جو فضیلت ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے وہ اس کا مستحق بن جائے گا۔ اس رات میں اللہ نے تعین کو اٹھا لیا، اس میں امت کے لیے بھلائی ہے۔ اگر کیوں علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے، اگر رات کی تعین ہوتی تو آدمی دوسری راتوں کو چھوڑ دیتا، اسی رات میں صرف عبادت کرتا تو دوسری راتوں کی عبادتوں سے محروم ہو جاتا۔ اور دوسری ایک خیر امت کے لیے یہ بھی لکھی ہے کہ بعض مرتبہ بعض آدمی گناہوں کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کیسا بھی مرحلہ، کیسا بھی وقت ہو، کیسی بھی جگہ ہو، تب بھی وہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس کو معلوم ہوتا آج کی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، پھر بھی گناہ کرتا تو یہ تو گویا اللہ پر جرت کر رہا ہے، تو اور زیادہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ملامت کا اور عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا۔ تو اب یہ اگر آدمی لیلۃ القدر میں کوئی گناہ اس سے ہو بھی جاتا ہے تو گویا یوں سمجھا جائے گا اس نے بے خبری کے عالم میں گناہ کیا، اس کو کیا معلوم تھا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب بعض میں تو آدمی پھر اعتراض یہ کرتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں 23 کی لیلۃ القدر ہے تو آج کی رات تو مکہ میں تو 24 کی ہے، تب کیا کریں گے؟ شریعت مطہرہ نے ہم کو جو مکلف بنائے اس اعتبار سے، ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے اعتبار سے اعتبار ہوگا۔ کبھی یوں نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارے یہاں تو ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مکہ میں ظہر کا وقت نہیں ہوا تو ہم کی نماز پڑھے بھی، کبھی آدمی یہ تو کہتا نہیں ہے۔ وہ وہاں کے اعتبار سے اللہ نے احکامات رکھے، یہاں کے اعتبار سے احکامات رکھے۔ شریعت مطہرہ میں جو ہے سختیاں نہیں ہے، پابندیاں زیادہ نہیں ہے۔ شریعت نے امت مسلمہ کو، امت کو، انسانوں کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے ان کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے اس رات کی، اس رات میں قرآن مقدس جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اترا ہے۔ حضرت شیخ نے جیسے لکھا ہے فضائل میں جو ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ نے اکثر اپنی کتاب رمضان مبارک میں نازل فرمائی ہے۔ 3 رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل فرمائے۔ 6 رمضان کو تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 18 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اور 24 رمضان کو جو لیلۃ القدر کی رات تھی، اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً حالات اور تقاضے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا، اور جو ہے 22 سال سے زیادہ کے عرصے میں جو ہے قرآن آپ علیہ السلام پر اترا ہے۔ تو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ چونکہ قرآن یہ جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے گویا، تو بلکہ گویا نہیں بلکہ یقینی ہے، قرآن کا اس کی زندگی میں ہونا یقینی ہے، تبھی آدمی ہدایت پر چل سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہدایت کا جو ہمارے لیے جو ذریعہ ہے وہ اس رات میں نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اترتے، اور روح، فرشتوں سے مراد
یعنی تمام فرشتے اترتے ہیں، اور بالخصوص روح فرشتہ. اب یہ روح کون ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ قول لکھے ہیں مفسرین کے. بعض کہتے روح سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چونکہ قدر کی فضیلت کی بات یہ بھی لکھی گئی کہ اسی رات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے، اسی رات میں اللہ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اسی رات میں اللہ جنت کو سجاتا ہے. تو اس رات میں فرشتے اترتے اور روح اترتا. روح سے مراد بعض نے کہا ہے بنو آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بعض نے کہا جبرائیل امین خود مراد ہے، یعنی فرشتے بھی اترتے ہیں اور بالخصوص جبرائیل امین بھی اترتے ہیں، جو قرآن میں ان کو روح کہا گیا ہے، نزل بہ الروح الامین. اور بعد کا روح سے مراد قرآن مراد ہے، جو قرآن کو بھی قرآن میں جو ہے قرآن کو بھی قرآن مقدس میں روح کہا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. بعض نے کہا روح سے مراد ایک فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں سے بڑا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ تمام فرشتوں سے بڑا ہے جو چوتھے آسمان پر ہے، 12,000 تسبیحات پڑھتا ہے روزانہ کی، اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ نیا پیدا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے، ابن کثیر میں ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کل قیامت کے میدان میں جب مخلوق کی جب صف لگے گی، یہ اکیلا فرشتہ صرف ایک صف میں ہوگا، اتنا بڑا فرشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس فرشتے کو بھی اتارتے ہیں، وہ فرشتہ بھی اترتا ہے. اور اترنے جیسے روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں سے کہتے ہیں اترو، اور جو مومن حضرات کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، ان کی جو ہے ان سے ملاقات، ان سے مصافحہ. اب ملاقات جو ہوتی بعض مرتبہ ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کا احساس یہ ہے کہ جب فرشتہ اس سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے قلب میں رقت پیدا ہوتی، نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف انابت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہو، جو اللہ کی طرف جو ہے وہ انابت اور رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے. یہ فرشتے کی ملاقات کی علامتیں ہیں. بہت سے ایسے اللہ کے بندے دیکھے کئی سال ہو گئے ان کی لیلۃ القدر کبھی چھوٹتی نہیں ہے، پورا رمضان اللہ کی رات جو ہے اللہ کے سامنے پوری رات کھڑے رہتے ہیں. کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں. تو اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے ان عبادت کرنے والوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، دعائیں مانگنے والوں پر جو ہے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے. ابن کثیر نے بات لکھی، یعنی اس رات میں کوئی برائی نازل نہیں ہوتی، کوئی برائی وجود میں نہیں آتی ہے، بلکہ سراپا سلامتی ہے. اور یہ رات ایسا نہیں ہے کہ کوئی رات کا کوئی مخصوص حصہ ہو، صرف مغرب بعد کا وقت ہو یا جو ہے سحری کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، بلکہ پوری رات یہ فضیلت باقی رہتی ہے. پوری رات میں آدمی جب بھی عبادت کرتا ہے وہ گویا ان فضیلتوں کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرماوے، ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اب ایک بات یہ کہنے بیچ میں قدر کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو ہے فرشتوں کو جو ہے مقدرات سونپ دیتا ہے. گزشتہ تفسیر میں جو ہے ایک بات آئی تھی، اس پر ایک صاحب نے جو ہے مجھے سوال کیا تھا. اگر سوال کوئی کرنا چاہے، کوئی باتیں ہوتی جو سمجھ میں نہ آوے تو آدمی لکھ کر مجھے سوال پہنچا سکتا ہے، اور ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہوتا. ہر آدمی ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا تو کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. اتنا بڑے امام تھے. دوسرا سوال پوچھا گیا، میں نہیں جانتا ہوں. عالم الغیب اور بلکہ ہر چیزوں کو جاننے والا تو اللہ رب العزت ہے. جس چیز کا علم اگر اللہ نے دیا ہوگا وہ بات سامنے آ جائے گی. لیکن تحریراً یا لکھ کر سوال ہو تو انہوں نے پہلا سوال تو مجھے یہ پوچھا تھا، جب میں نے سوچا کہ یہ سوال سب کے سامنے آ جاوے کہ 73 فرقے ہیں، جو گزشتہ تفسیر میں آیا کہ اس امت میں 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. تو کیا یہ 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے جائیں گے؟ یہاں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس بات کو کہ یہاں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ کہتا ہے، کافر نہیں کہتا. اور کفر اس کی سزا ہمیشہ کی ہے. لہذا ہمیشہ ہمیں کوئی فرقہ جتنے اسلام میں جو فرقے ان کے بارے میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے
کہ تھوڑے وقت کے لیے جائیں گے تو یہ تو گویا ہمارے لیے بھی ہے. حدیث شریف ہے جو آدمی برے اعمال کرے گا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اس کو بھی جہنم میں جانا ہے. تو جو آدمی اس راستے پر چل رہا ہے جس راستے پر صحابہ اکرام چلے ہیں، جس راستے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اس راستے پر چلنے والا آدمی بھی اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ نے معاف نہ کیا، تو اس کو بھی جہنم میں تو جانا پڑے گا. تو وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے، دوسرے گمراہ فرقے وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ جواب دیا ہے کہ گمراہ فرقے والا آدمی جو جائے گا وہ اپنے عقیدے کے بدی کی وجہ سے، عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو جا رہا ہے اپنے عمل کے خراب ہونے کی وجہ سے. دونوں کی وجہ الگ ہے. ایک آدمی مسجد میں آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے اور دوسرا آدمی مسجد میں آیا سونے کے لیے. تو مسجد میں تو یہ بھی آیا وہ بھی آیا، ان دونوں کے آنے کی وجہ الگ ہے. ایک آدمی بازار میں گیا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور دوسرا آدمی بازار میں بس ویسے ہی وقت گزارنے کے لیے. تو دونوں کے آنے کا فرق ہے. بس یہی حال یہاں پر بھی ہے کہ گمراہ عقیدے والا آدمی جہنم میں جائے گا اپنے عقیدے کے غلط ہونے کی وجہ سے، اور یہ آدمی جہنم میں جائے گا اپنے عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے. جب دونوں کی وجہ الگ ہے تو دونوں کا نظام بھی الگ ہوگا. جیسے کل قیامت جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو کفار بھی جائیں گے اور مومنین بھی، بعض جو اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے. دونوں کے عذاب میں فرق ہے. کفار کو جو عذاب دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کو جو عذاب ملے گا وہ توہین والا، ان کی ذلت کی جاوے، ان کو ذلیل کیا جاوے، ان کی انسلٹ کی جاوے، ایسا عذاب ملے گا. اور مسلمان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب تطہیر ہوگا، یعنی ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جو ہے جہنم میں بھیجا جائے گا. تو ان کا عذاب جو ذلت والا نہیں ہوگا بلکہ ان کو صرف پاک کرنا مقصود ہوگا. اور یہاں جو عذاب ہے وہ عذاب مہین ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے؟ دیکھو تقدیر کے بارے میں بڑی بحثیں ہے. یہ میں نے اس سے پہلے بتا بھی دیا تھا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا طریق مظلم فلا تسلکہ، یہ بالکل اندھیرا راستہ ہے، اس پر مت چلو، اس پر مت چلو. اس نے پھر پوچھا تو کہا بحر عمیق فلا تلجہ، بہت گہرا سمندر ہے، ڈبکی مت لگاؤ ورنہ نکل نہیں پاؤں گے. پھر سے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت علی نے یوں کہا کہ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا بھید ہے. جب اللہ نے اس کو چھپایا زیادہ کرے دو مت. عام متن آدمی ایمان والے کے لیے تقدیر کا عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. بھائی جو مقدر میں تھا وہ ہوا، تو آدمی کا آدھا غم وہی ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ میں ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر، تو جب آدمی کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوتا ہے خیر مقدر میں تھا اس لیے ہوا، بس آدمی جملہ کہتا ہے تو وہی اس کا آدھا غم تو وہی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے عقیدہ میں دیا ہے اور بہترین عقیدہ ہے. ان زیادہ جب آدمی کریدتا ہے، جیسے مشکا شریف کی روایت میں کبھی شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے، اللہ نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا. پھر شیطان چلاتے چلاتے اخمی کے اتنا بڑا جو ہے، اتنی بڑی دنیا کس نے بنائی کہ اللہ نے بنائی، اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا اللہ نے بنایا، کائنات تو کس نے بنایا اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ شیطان سے لہا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو پھر آدمی سوچتا ہے اللہ کب سے ہے، حالانکہ اللہ تو وراء الارواح ہے. اللہ جو ہے اوقات زمانے کے ساتھ، اللہ جگہ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے. زمانہ بھی اللہ نے بنایا ہے، تم کہاں سے زمانہ طے کریں گے؟ جگہیں بھی اللہ نے بنائی تو کون سی جگہ ہم طے کریں گے؟ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو شریعت مطہرہ نے تقدیر کے سلسلے میں یہ کہا ہے، لہذا آدمی کا بس یہ ہو کہ جو اچھا یا جو برا ہو رہا ہے یہ اللہ کے طے کرنے سے ہو رہا ہے، کسی اور کے طے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اللہ میں ایمان کی حقیقت سے مالا مال فرماوے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان من احصى كل شيء عددا، سبحان من خلق السماوات والارض، سبحان ذي الجلال والاکرام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد بعدد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اپنی معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو تازہ فرما. دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما، دوام ذکر دوام طاعت کی توفیق سے مالا مال فرما. دجال کی فتنے سے، ہر زندہ مردے کی فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر ظاہری باطنی فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اپنا عشق حقیقی نصیب فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا اتباع نصیب فرما. ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما. ان کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہمارے صدقہ جاریہ بنا. برے کردار سے، برے گفتار سے، برے لوگوں کی بری صحبت اور برے اثرات سے ان کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما. مسجد اقصی کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، دین کے ٹھیوں اور ٹھکانوں کی، اور دنیا میں جہاں کہیں دین کا کام جس شکل میں ہو رہا ہے اگر وہ آپ کے نزدیک مقبول و محبوب ہو، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، کام کرنے والوں کی مدد فرما. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اپنا قرب اپنے نبی کی معیت نصیب فرما. ہمیں کامل اسلام والی زندگی، کامل ایمان والی موت نصیب فرما. کامل اسلام والی زندگی، کامل ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، یا اللہ ان کو تیرا اور ان کے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا. یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی اب سے شکل صورتیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما. صفات قبولیت سے آراستہ اور پیراستہ فرما. ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خبیث کی خواص سے اس کی پوری حفاظت فرما. عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما. ہم سب کے لیے قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرما. ہم سب کے لیے قرآن کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرما. قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما. جو مانگو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے بھی عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہماری دعاؤں قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.